ملا ایمبیسڈر سے اظہربائیجان کے. ٹھیک ہے. تو میری اس سے بات ہے کہ سر پاکستان جو ہے وہ مطلب پوری دنیا میں فارن پولیس میں تنہا کیوں ہے. کہتا ہے یو پیپل آر ڈسونیسٹ. یہ تماشا تھا اس وقت. میں اور میرے دوست ساتھ کھڑے تھے ہمارے منہ پہ. میں دوست کھیل کے میں نے خاموشی اختیار کی. ٹھیک ہے. تو بہت نا اس نے بڑی ہیوی بات کر دی. کہتا ہے یو پیپل آر ڈسونیسٹ. عمران خان کو دیکھا جائے وہ تو ایلیٹ کلاس میں ایز اے پلے بوائے گنا جاتا ہے. ایسے ہی ہے اور وہ تو ماننے بھی اتنی مطلب ہمارا کوئی بھی مسلم لیگ کا لیڈر کوئی جیل میں گیا؟ کوئی بھی نہیں گیا. گاندھی، ابوالکلام آزاد، پنڈت، سردار پٹیل کتنے وہاں پہ جیلیں انہوں نے کاٹی ہیں. ہمیں تو بس ایسا مل گیا. انڈیا کے RSS کے جنرل جوائنٹ سیکرٹری کرشنا گوپال کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کے اس مشکل وقت میں جب فوڈ کرائسس پاکستان میں چل رہے ہیں انڈیا پاکستان کی ہیلپ کر سکتا ہے. 25 سے 50 لاکھ ٹن ہمارے پاس جو ویٹ ہے وہ سرپلس ہے. ہم پاکستان کو دے سکتے ہیں لیکن اوور ایک فائنینشیل کرائسس ہو اور خاص طور پہ ویٹ کو لے کے، آٹے کو لے کے، فوڈ کو لے کے کرائسس چل رہے ہیں. ایسی سچویشن میں IMF، ورلڈ بینک، ایسی سچویشن میں رشیا، اسرائیل کی بھی کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں. ان کے پاس جانا بہتر ہے یا نیبر کنٹریز کے پاس؟ پہلا سوال یہ ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بینگ اے سوشلسٹ میں یہ کہوں گا کہ جس سوسائٹی کے پاس، جس سوسائٹی کی کلاس کے پاس اس کی میٹیریل پروڈکشن کا کنٹرول ہوتا ہے وہی کلاس اس کی مینٹل پروڈکشن پہ رول کرتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات اگر یہی کہ جو جتنے بھی پولیٹکس ہے وہ ہمیشہ مفاد پہ چلتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے اگر پاکستان کے طریقے دیکھیں یا پوری دنیا میں پالیٹکس مفاد پہ چلتی ہے. پاکستان میں دیکھیں پوری دنیا میں چلتی ہے. جتنی بھی آئیڈیالوجیز ہیں ان سب کے پیچھے جتنے بھی رولر ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل ان کے مفادات ہیں. یہ صرف ایک ہم مڈل کلاس لائک طبقے کو روشناس کروانے کے لیے، اس کے جذبات سے کھیلنے کے لیے تو یہ سارے ہیں. اچھا دوسری بات اگر جیسے کہ ایک ملک میں اگر شارٹیج ہو جاتا ہے جیسے پاکستان میں ہو جاتا ہے تو اس مفادات کو سامنے رکھنے کے لیے، سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے نیبر کنٹری سے لے سکتے ہیں. لائک دیکھ لیں کہ ہمارے کافی مسلم کنٹریز ہیں کہ جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ ہمیں ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کے ایک مطلب نیرو مینڈیٹ سے نکل کے ایک پروگریس، ایک ریشنل تھنکنگ کرنی ہوگی. جی ہم تو وہ بات ہی نہیں کر رہے. اسرائیل کی تو ہم بات ہی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں نیبر. ہم رشیا یہ وہ ہم اس کی تو ہم ٹھیک ہے ریلیشن سب کے ساتھ بہتر ہونی چاہیے. اس کے اوپر ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے. میں تو اپنے گھر کے ساتھ ہمسائے کی بات کر رہا ہوں، انڈیا کی، افغانستان کی، چائنا کی بات کر رہا ہوں. ابھی انڈیا کے پولیٹیشین ہے کرشنا گوپال ان کا نام ہے، اور RSS جو ایک تنظیم ہے وہاں پہ ان کے وہ جو ہیں کافی سینئر لیڈر ہیں. انہوں نے یہ بولا کہ پاکستان کو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس 25 سے 50 لاکھ ٹن کے قریب گندم ویٹ ہے جو ہم دے سکتے ہیں. اسپیئر پڑی ہے، سرپلس ویٹ ہے جو ہم دے سکتے ہیں پاکستان کو. لیکن پاکستان نے ہم سے اس حوالے سے رابطہ ہی نہیں کیا. میں نے آپ کو پوائنٹ گیٹ کر لیا. میں نے جتنی ایگزامپل دی میں نے ایک نا عالمی پرسپیکٹو کے حوالے سے دی. اب جو یہ تنازع ہے لائک کہ دیکھیں ہمیں پاکستان اس وقت اس شارٹیج میں ہے تو میری یہ رائے ہے کہ اس معاملات میں پاکستان کو چاہیے کہ اپنے نیبر کنٹریز سے لے لے. کیونکہ دیکھیں نا مفادات کی گیم ہے. جو جتنے بھی ہماری جنگیں ہوئیں، جتنے بھی معاملات ہوئے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے سیاسی لیڈر کے جو آپس کے معاملات تھے. لائک میں تو کیپٹلسٹ نظام کے شروع سے ہی خلاف ہوں. ٹھیک ہے. یہ غریب طبقے کو سوشلزم پہ اس کا مطلب بلیو کرتے ہیں. جی یہی. کیونکہ حل ہی یہی ہے نا. دیکھیں ابھی ان لوگوں نے کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے 100 لوگوں کے پاس صرف 4 ارب لوگوں سے زیادہ سرمایہ ہے. ایسے ہی ہے. صحیح ہے. ابھی جتنی مہنگائی ہو رہی ہے امیر کو کیا فرق، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مڈل کلاس لائک ہم جو ایک چھوٹے علاقے سے ہیں بڑے یہاں پہ پڑھنے، یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم بیچلر ہیں جو لوگ، انہیں آئیڈیا ہے کہ جی وہ جب جیب سے 100 روپے نکالتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار پتہ ہی نہیں چلتا، سوچنے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. یہ ختم ہی ہو جاتا ہے. وہ سوچتے بھی ہے کہ کیا میرے فیملی، میرے گھر والوں نے اتنی دیر میں کمایا بھی ہوگا کہ نہیں. اچھا جو یہ ہے اس ٹرانس پہ میں آؤں کہ ان کو ایز اے کیونکہ وہ بھی ایک اچھا مطلب اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ہم شہر تو پاکستان کو لے لینا چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفادات کی گیم ہے سیاست ساری. میری رائے میں لے لینا چاہیے. اچھا انہوں نے، آپ نے جو جنگوں کی بات کی انہوں نے بھی اس کے اندر ذکر کیا اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر کہ نو ڈاؤٹ ہماری 4 جنگیں ہو چکی ہیں. لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم 1947 سے پہلے یعنی 70-75 سال سے پہلے کئی سال اکٹھے بھی تو رہے ہیں. انہوں نے اس چیز کی طرف ذکر کیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے کہ اتنے سال اکٹھے رہ کے 75 سال میں ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ ہمارے درمیان نفرتیں، مطلب آج ادھر میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا نام لے لینا ہی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ پتہ نہیں کوئی ایجنٹ یا پھر کوئی اس طریقے سے، مطلب اسے سمجھے نہیں جاتا کہ یار یہ نیبر ہے، ہمسایہ ہے. آپ مذہب کو لے لو یا آپ ویسے انسانیت کو لے لو، دونوں طرف یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے نیبر کا، اپنے ہمسایوں کا احساس کریں. لیکن یہاں پہ ہم احساس نہیں کرتے. سب سے پہلے جو جنرلائز میں چیزوں کو اسٹارٹ اس طرح کرتا ہوں کیونکہ میری عادت ہے، کیونکہ پہلے آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلے جو پاکستان ہے، پاکستان کا قیام اٹ سیلف ایک سوال نشان ہے کہ یا انگریزوں نے ہمیں دیا یا ہم نے. اگر آپ ابوالکلام آزاد کو جانتے
ہوں گے جو کہ پاکستان کے انڈیا کے پہلے تعلیم کے منسٹر ہیں اور کانگریس کے 2 دفعہ صدر بھی رہے ہیں. اگر آپ ان کی بکس وغیرہ کا مطالعہ کریں وہ تو آپ تو پاکستان کے خلاف باغی ہو جائیں گے. حتیٰ کہ وہ بھی کوئی ایسے کوئی ایک نااہل یا کوئی احمق حکمران نہیں تھے, صحیح لیڈر نہیں تھے, وہ بڑے سمجھدار تھے اور دور اندیش تھے. انہوں نے جو پاکستان کے بارے میں کہا وہ سب سچ ہے کہ جناب یہ جتنے بھی سرمایہ دار ہوں گے ان کے لیے جنت ہوگا, صحیح ہے, یہاں پہ کبھی بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی. ٹھیک ہے, لیکن ایسے لوگوں کو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا یہ تو بک گیا یا یہ تو ڈر کے بات کر رہا ہے, یہ انڈیا کے دباؤ میں بات کر رہا ہے, وہ اس میں تو پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں. اور جو پاکستان سے بات کرے اسے ہم کہہ دیتے ہیں یہ فنڈنگ پہ کام کر رہا ہے. اچھا, پہلے میں وہی اسی سیکرٹ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا. اب جو 1947 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کشمیر کا ایشو ہے, 1947 میں جو کشمیر کا ایشو ہے, آپ جو کشمیر پہ ان سے جنگ لڑ رہے ہیں بھی, آپ نے پھر اس ٹرانس پہ لڑ رہے ہیں کہ وہاں پہ مسلم اکثریتی لوگ ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے جونا گڑھ پہ کس بات کا کلیم کیا ہے؟ وہاں پہ تو مسلم اکثریتی نہیں ہے نا, یا پھر وہ بھی اس وجہ دیکھیں. اور ایسے پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھ لیں, بہت سے ایسے انڈیا کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مسلم اکثریت ہے, پھر وہ بھی ہم کلیم کرتے ہیں. حیدرآباد بھی کہتے ہیں حیدرآباد جی نظام تھا وہاں پہ, ہاں, تو وہ بھی پھر پاکستان پولیٹکس ہے ساری, ٹھیک ہے. اس میں کافی رائے, اگر عائشہ جلال کو دیکھ لیں, ڈاکٹر مبارک علی کو دیکھ لیں, کہ ہمارے جو مطلب اداروں کی طرف سے گورنمنٹ کے جو اسکالرس ہیں جو ہمارے نام نہاد ہیں, ان کو دیکھ وہی کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ورلڈ وار 2 ہوئی تھی, برطانیہ جا رہا تھا, وہ چلو کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس خطے میں اپنی ہیجمنی کریٹ کر کے جائیں. اس وجہ سے یہ حقیقتیں ہیں, اور بڑے نا اب لوگوں کو اس کے بارے میں شعور آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے لیڈرز نے کتنی مطلب, ہمارا کوئی بھی مسلم لیگ کا لیڈر کوئی جیل میں گیا, کوئی بھی نہیں گیا. گاندھی, ابوالکلام آزاد, پنڈت, سردار پٹیل, کتنے وہاں پہ جیلیں انہوں نے کاٹی ہیں. ہمیں تو بس ایسا مل گیا ایک. اچھا, دوسری جو آپ نے بات کی جنگ, یہ بھی مفادات کی بیس پہ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹارٹ کے جو کمانڈر ان چیف تھے وہ بھی انگریز ہی تھے. صحیح ہے, صحیح ہے. 1956 تک تو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بنا. جب 1955 میں ایوب نے مارشل لا لگایا, بنیادی ریٹ کو اس نے حقوق منسوخ کر دیے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے, اسی طرح یہ بات بنگالی نے تو آپ سے لینی تھی آزادی, کیونکہ آپ نے حال کیا میرے معنی وہ بھی بہت اچھے رہے. یہی باتیں اگر پاکستان کی عام پبلک کو, پاکستان کے عام اسٹوڈنٹ کو, یہ جو لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, ان لوگوں کو اویئرنیس دینی ہو, شعور دینا ہو کہ یار ابھی بھی اگر ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اتھینٹک بات کرنی ہوگی, اصل حقیقت کا پتہ ہوگا. ہمیں یہ چورن بیچ رہے ہیں ہمارے پولیٹیشین, آپ کیسے یہ ہم دیکھیں پولیٹیشین کس بیس پہ کام کر رہے ہیں, کس موٹیو پہ, وہ خود تو نہیں سلیکٹ ہوتے نا, لیکن وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا یار؟ دیکھو ڈیموکریسی جذبات کے لیے کشمیر کا نعرہ 75 سال سے صرف نعرہ. دیکھو ہمارا ملک کس چیز, اسلامی جمہوریہ ہے نا, نہ اسلامی ہے نہ ڈیموکریسی ہے. باقی جو اسلام کا سسٹم ہے وہ تو اگر پہلے 4 خلفاء تک دیکھا جائے وہ خلافت تک کا تھا, اس کے بعد ملوکیت میں چینج ہو گیا. اگر ہم اس کے دونوں پہلو کو بھی دیکھیں, یہ کسی اسپیکٹ پہ بھی پورا نہیں اترتے. اگر ہم ڈیموکریسی کے دیکھیں تو عوام سے یہ ہے, وہ عوام کی کیا رائے ہے, جو کہ سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے کافی اسٹوڈنٹ تھے, سب کو اٹھا لیا گیا. تو یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں کوئی ایسا لیڈر آنا چاہیے جو حق بات کرے, یا کہ لوگوں کو نا اویئرنیس کرے. اب دیکھیں عمران خان جب اترا, اس کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ جیسے 2016 میں ہوا کہ ترکی میں ہوا اور عوام نے بغاوت کر دی, 104 جرنیلوں کو پھانسی پہ لگا دیا گیا. اب عمران خان اترا تو اس کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی پاکستان کے لیڈر بننے کے لیے, کچھ کرتا ان کے خلاف نہیں کیا. ظاہری بات ہے کہ یہ بھی اب سب اپنے مفاد کے پیچھے. اگر ہم میری ایک ذاتی رائے کہ عمران خان کو دیکھا جائے, وہ تو ایلیٹ کلاس میں ایز اے پلے بوائے گنا جاتا ہے. ایسے ہی ہے, اور وہ تو ماننے بھی ہیں کہ بھائی میں تھا, میرا جو پاسٹ ہے وہ ایسا تھا, میں کیا کروں, میں بہتر ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, مان لینا بھی ایک بڑی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ جو پاسٹ تھا اسے بھی آپ اپنا فیس نہیں چھپا سکتے. اچھا یہ بتائیں, انڈیا کی جو پالیسیز ہیں یا جو جس طریقے سے وہ گرو کر رہے ہیں, دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی, اس کے علاوہ بات کر لیں آٹو موبائل انڈسٹری میں وہ جاپان کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں. اس کے علاوہ چائنا سے کافی بڑی تعداد میں انڈسٹری وہاں پہ شفٹ ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ویژن میں فرق ہے پاکستان اور انڈیا کے, ایجوکیشن میں فرق ہے, لیڈرشپ میں فرق ہے, یا پبلک میں فرق ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے, اگر ہم اس کی بھی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ابھی بھی جیسے پاکستان میں کچھ مطلب ادارے ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ کنٹرول کر رہے ہیں. انڈیا میں یہ ہے کہ وہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر بہت ہیوی ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو دنیا کا دوسرا امیر ترین بندہ بن گیا ہے, گوتم ادانی, وہ کانگریس کی بی جے پی کی گود میں پلا ہوا ہے. وہاں پہ بھی ہے, لیکن وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ صرف اپنے سیلف پہ, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے 5 سال بعد آ جانا ہے. آئے ہیں نا, دوسرے نمبر پہ تھا اور نیچے آئے ہیں, تو انہیں کیسے پبلک نے, آپ نے بولا نا بی جے پی کی گود میں یا جس بھی پارٹی کی گود میں, لیکن پبلک نے کتنا سپورٹ کیا, آپ کو آئیڈیا ہے؟ جی یہی تو بات ہے نا, کیونکہ ان سے کوئی پوچھنا, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے 5 سال بعد پھر آ جانا ہے. لائک پتہ وہ کرپشن بھی کرتے لیکن
काम भी करते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी करप्शन करने इशू नहीं है, हर जगह होती है। रूस में कितनी होती है, जो उनका सदर कितनी कर, लेकिन तो आप खैर काम है, भी लेकिन करें ना। उतना इशू नहीं है कि भाई जितना पाकिस्तान में बताया पाकिस्तान जाता है कि में। शायद करप्शन की वजह से पाकिस्तान डूब गया। हाँ, ये इसमें पाकिस्तान के जो हर सेक्टर है उसके इसमें बुनियादी किरदार है, और इसकी जो अगर मेन ग्रैंड नॉर्म की तरफ जाए तो उसमें जो एक हमारा अदारा है कि सिविलियन सुप्रीमेसी हमारे पास है ही नहीं। इंडिया को अगर हम इससे कंपेयर करें, वहाँ पे भी कैपिटलिस्ट निज़ाम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वो उनके मुकेश अंबानी है, डिफरेंट जो है वो कंट्रोल करते हैं, उनकी हेजमनी है डिफरेंट कंपनीज पर। लेकिन यह है कि वो सियासतदान सिर्फ उनका और कॉर्पोरेट सेक्टर सियासतदान है, लाइक कैपिटलिस्ट पॉलिटिशियन सिस्टम। पाकिस्तान में जो है वो 3-4 अदारे हैं, एक स्पेशल है जो अपने मफाद को गेन करता है, और वो जो अदारा है वो डायरेक्ट किसके झुकाव में है, बाहर वाले। ठीक है, वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, वो बाज़ाहिर एक सेकुलर स्टेट का नारा लगाते हैं, लेकिन वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है अपने फैसले खुद करते हैं। ठीक हो गया, मतलब ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये बता दें कि मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है नेबर के साथ रिलेशन, नेबर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करने में, यानी यूथ की, जर्नलिस्ट की, स्टूडेंट की क्या जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पे अगर हम डिप्लोमेसी, डायरेक्ट डिप्लोमेसी के थ्रू रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहे, आपको नहीं लगता ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हमें अपनानी चाहिए, हमें जो उनसे पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, क्रिकेट डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए, और सबसे बड़ी बात मीडिया को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। मैं महीने पहले मिला एम्बेसडर से अजरबैजान के, ठीक है, तो मेरी उससे बात है कि सर पाकिस्तान, इंग्लिश में बात दूंगा, उर्दू में बता दूं क्या हम हाँ, बिल्कुल सबको समझ आ गया, आप इंग्लिश में भी बता सकते हैं, अदरवाइज पाकिस्तान जो है वो मतलब पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी में तनाह क्यों है, कहता है यू पीपल आर डिसऑनेस्ट। ये तमाशा था उस वक्त, मैं और मेरे दोस्त साथ खड़े थे, हमारे मुंह पे, मैं दोस्त के मैंने खामोशी इख्तियार की, ठीक है, तो बहुत ना उसने बड़ी हैवी बात कर दी, कहता यू पीपल आर डिसऑनेस्ट। ठीक है, इस वजह से हमारे रिलेशन यानी इत्मीनाद की कहीं ना कहीं नहीं है। हाँ, ऐसे ही हो गया। कभी हम इवन ईरान ने ये बोल दिया कि भाई आपने हमारे साथ अगर वो नहीं करना जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। आपने ये खबर शायद देखी होगी या सुनी होगी। हाँ जी, देखिए जितने भी वर्ल्ड पॉलिसीज जितनी भी चल रही हैं अभी हमारे अगर देखें अभी रशिया है, अब ये भी बात की जाती है कि इमरान खान रशिया का सपोर्टर था, फिर वो जो हमारे जो कुछ तबकात थे वो अमेरिका के देश से इमरान खान, ये भी बात सही है। देखिए अब रशिया से हम काफ़ी